بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ربیع الاول کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، اور آپ کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عزیز آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ ویڈیو ضرور پوری سنیے گا۔ اللہ پاک نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 نبیوں کا سردار بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور تمام جہانوں پر اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیج دیا، اور ساتھ میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ قرآن تمام انسان کے لیے ہدایت ہے کہ جو چاہے اس سے ہدایت لے لے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اسی طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں پر رحمت ہے، گناہگار ہے، ایمان والے ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ کی رحمت سب کے لیے، آپ سب پر رحم فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا اور میری امت کیسی ہوگی، اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات رویا کرتے تھے، اور دن رات رویا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے سجدہ کیا، سجدے کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو آپ سے اٹھا نہیں گیا، آپ سے اٹھا نہیں گیا، گھٹنوں میں اتنی تکلیف تھی کہ آپ سے اٹھا نہیں گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے اللہ تیرے محبوب کو امت کا غم کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر چاند، سورج، آسمان، تمام درخت، حتیٰ کہ کعبے نے بھی سجدہ کیا، ایسی خوشیاں منائی، اور تمام ایمان والوں نے خوشیاں بنائی سوائے ابلیس کے اور اس کے چیلوں کے، اور ابلیس چیخا، رویا، چلایا، اور مومن خوش ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے تو میلاد شریف نہیں بنایا، تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ حدیث میں تو نہیں ہے میلاد منانے کا۔ صحابہ کرام تو ہر وقت میلاد ہی میں رہتے تھے، آپ ہر وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، زلفیں کیسی تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، تعریف بیان کرتے تھے۔ اور یہی تو میلاد ہے، یہی تو اصل میلاد ہے۔ ہم کیونکہ اس دجالی دور میں، اس دجالی فتنے دور میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول بیٹھے ہیں،
تو لہٰذا جو ایک عرصے دراز سے جو میلاد شریف بنایا جاتا ہے، اس لیے بنایا جاتا ہے کہ پوری قوم جتنے مسلمان ہیں سب اکٹھے ہو کے ایک ہی دن اللہ کی تعریف بیان کریں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، درود و سلام پڑھیں۔ اس لیے سب مل کے دعا کریں، اجتماعی دعا کریں، تاکہ اللہ کے ہاں قبول و منظور ہو۔ اللہ کسی کی تو دعا قبول کرے گا، تو اس کی دعا کے صدقے اللہ سب کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ، صرف اتنا، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ تو میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو میلاد منائیں تو آپ کثرت سے نفل پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، نہ کہ آپ ناچ گانا گائیں۔ یا لوگ اسٹیج پہ اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دھمال ڈالتے ہیں، اور یہ غلط ہے، یہ شرعی طور پہ غلط ہے، یہ بے ادبی ہے۔ جو کیک کاٹتے ہیں، کیک کے اوپر محمد لکھا ہوتا ہے، کعبہ بنایا ہوتا ہے، گنبد شریف بنایا ہوتا ہے، اس پہ آپ چھری چلاتے ہیں، غلط۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ کیک کے اوپر محمد کا نام لکھ کر آپ اس پہ چھری چلاتے ہو اور مسلمانوں کا دل چیرتے ہو، تو ایسا ہرگز نہ کرو، یہ جہالت ہے۔ آج کا ہم خاص وظیفہ آپ لے لیں، خاص وظیفہ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے اچھا لباس پہننا ہے، آپ جس کمرے میں بیٹھ کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کمرے کو سجانا ہے، آپ عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، ایک خوبصورت سا ماحول بنائیں، اور آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس طرح آپ نے پڑھتے جانا ہے، کم و بیش 3000 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھتے وقت آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بس ادھر میں نے شروع کیا پڑھنا، ادھر آقا کی آمد، ادھر آقا کی آمد۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو، یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان جب بیان کی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ پاک، میں دعا کی کہ اللہ پاک تو مجھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھانا، اتنی افضل ہے یہ امت۔ اور امت کا حال دیکھو تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کثرت سے ہر وقت، یہ نہیں کہ آج ہی دن، ہر روز ہر وقت کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہا کرو، درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ یہی صحیح ایمان ہے اور یہی صحیح زندگی ہے۔ دنیا کا کوئی عمل قبول ہو نہ ہو، آپ قسم نہیں کھا سکتے کہ میرا یہ عمل قبول ہو گیا۔ آپ نماز پڑھیں، قسم نہیں کھا سکتے، حج کریں، قسم نہیں کھا سکتے، درود شریف پڑھ کے قسم کھا لیں کہ یہ قبول ہو گیا۔ تو اب یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ عزیز، پورا سال میں کسی دن بھی پڑھ لیں، پورا سال میں کسی دن بھی پڑھ لیں، آج پڑھیں، کل پڑھیں، کسی دن بھی پڑھیں، تو آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔